آج ہم ترکی ڈرامہ عاشق مزاج کے 9ویں ایپیسوڈ کے ایک اہم حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حصے میں کنان کی زندگی میں تو جیسے طوفان برپا ہے، رشتوں میں تناؤ ہے اور کہانی کئی نئے موڑ لیتی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ کیوں ہوا، کرداروں کے پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے۔ اس حصے میں خاص طور پر کنان کا جو اندرونی خلفشار ہے نا، اور اس کے فیصلوں کے نتائج، وہ بہت نمایاں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کنان اور خاندان کے درمیان جو خلیج بڑھ رہی ہے وہاں سے ایک فون کال ہوتی ہے جس میں کنان بظاہر یوں کہیں کہ پچھتاوے کا اظہار کر رہا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچا پچھتاوا ہے یا خاندان کو، خاص طور پر ہندان کو قابو میں رکھنے کی ایک کوشش؟ ہندان کا رد عمل تو شکوک سے بھرا تھا۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ کنان کا یہ رویہ، فون پر نرمی دکھانا لیکن خود سامنے نہ آنا، یہ اس کے کردار کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ شاید یہ صرف پچھتاوا نہیں، وہ اپنی ناکامی ماننے سے بھی ڈرتا ہے، اسے ہمیشہ کنٹرول چاہیے۔ اور پھر فوراً بعد اس کی اسسٹنٹ بہار وہ حکمت صاحب کے ڈنر کی دعوت لے کر آتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کینان کو خاندان کے ساتھ آنا ہوگا۔ خاندان ہچکچاتے ہوئے مان تو جاتا ہے۔ یہ لگتا تو ہے کہ صلح کا موقع ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ لگتا تو نہیں، کیونکہ یہ دعوت بھی کینان کی طرف سے نہیں، حکمت صاحب کی طرف سے ہے، تو یہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اسی دوران کہانی میں کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کینان کی شخصیت اور حالات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جیسے وہ درزی والا سین جہاں کینان کے لیے وہ خاص سوٹ تیار ہو رہا ہے۔ یہ صرف کپڑے تو نہیں لگتے، یہ شاید اس کی ٹوٹی پھوٹی ساکھ کو سہارا دینے کی کوشش ہے، دنیا کو دکھانا کہ سب ٹھیک ہے۔ بالکل۔ پھر وہ گاڑی کا گزدے نامی خاتون سے ٹکرانا اور کارڈ کا تبادلہ، یہ محض اتفاق ہے یا کہانی میں ایک نیا بھونچال آنے والا ہے؟ ان چھوٹے واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سوت اس کی ظاہری شکل برقرار رکھنے کی خواہش کو دکھاتا ہے، جبکہ گوزدے کا اچانک آنا اس کی زندگی میں مزید غیر متوقع پن لا سکتا ہے، شاید فرار کا ایک نیا راستہ۔ یہ سب اس کے اندرونی انتشار کی عکاسی ہے۔ دوسری طرف اوزلم ہے، وہ تو پوری طرح کینان کے عشق میں مبتلا ہے، اس کے لیے گھر سجا رہی ہے، اپنی بہن کی ساری وارننگز کو نظر انداز کر رہی ہے کہ کینان اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اور وہ کہتی ہے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اوزلم کا کردار محبت اور شاید خود فریبی کا ایک دلچسپ مکسچر ہے۔ وہ ایک خواب میں جی رہی ہے۔ اس کے والد کا رویہ بھی دیکھیں، تحائف قبول کرنا مگر ساتھ میں دھمکیاں بھی دینا، یہ دکھاتا ہے کہ اوزلم بھی ہر طرف سے دباؤ میں ہے۔ اور پھر وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے جس کی کسی کو بالکل توقع نہیں تھی۔ ڈنر پر جانے کے بجائے ہندان اور پورا خاندان وہ اپنا سامان باندھ کر گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے! کینان جب انہیں لینے آتا ہے تو خالی گھر دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ خاندان کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا اختیار استعمال کیا اور کنان کو بالکل بے بس کر دیا۔ اس کا سامی اور نسلہان کو گھبراہٹ میں فون کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا غیر محفوظ ہے۔ وہ شاید سمجھتا تھا کہ خاندان تو ہمیشہ رہے گا، اور اس شدید پریشانی کے عالم میں وہ سیدھا اوزلم کے پاس جاتا ہے۔ اوزلم خوش ہے کہ وہ آ گیا، شاید سوچتی ہے کہ اب وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن کنان کا رد عمل وہ تو حیران کن ہے۔ ہاں، وہ غصے میں اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ لمحہ کنان کے مکمل ٹوٹنے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے کیے کے نتائج بھگتنے کو تیار نہیں لگ رہا اور اس کی ساری فرسٹریشن اوزلم پر نکلتی ہے۔ شاید وہ اوزلم کو بھی اپنی ناکامی کی ایک علامت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گلبن کے کلب پہنچ جاتا ہے، موڈ انتہائی خراب۔ وہاں اس کی ملاقات فاتح سے ہوتی ہے۔ وہ مذاق کرتی ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی اور ٹریکنگ ڈیوائس لگائی تھی، حالانکہ وہ بیگ تو اس دن کنان کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ ملاقات بھی عجیب ہے۔ ہاں، اور پھر کلب میں وہ تاش کا کھیل اور بڑی رقم جیتنا، یہ کنان کے لیے ایک لمحاتی فرار یا کنٹرول کا احساس لاتا ہے۔ اس کا موڈ فوراً بدل جاتا ہے، جسے گلبن بھی نوٹ کرتی ہے۔ شاید وہ پیسے یا طاقت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ اور آخر میں جب گلبن فاتح کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کرتی ہے تو کنان کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، ایک عورت جو چند منٹ پہلے تک اجنبی تھی اور جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ اختتام بہت سے سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ خاندان کہاں ہے؟
کینان کا اوزلم کو دھتکارنا اور پھر فوراً فاتی کی طرف متوجہ ہونا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا وہ محبت یا ذمہ داری سے بھاگ کر صرف وقتی تسکین کی تلاش میں ہے یا کچھ اور؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کینان بظاہر مکمل طور پر بکھرا ہوا ہے، وہ ایک بحران سے دوسرے بحران کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کینان واقعی کبھی اپنے اعمال کی ذمہ داری لے گا، یا وہ ہمیشہ اپنی الجھنوں سے فرار کے لیے نئی راہیں، نئے لوگ تلاش کرتا رہے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو؟